یہ ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں نا محفلیں، ان کا مقصد ہوتا ہے، ان محفلوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگ نمازی بنے، ہمارے اندر نوجوان طبقہ کھڑا ہو، ہم مسجدیں بڑی شاندار بنا لیتے ہیں۔ فلودی میں سب سے بڑا اگر آج کی تاریخ میں کوئی کمپٹیشن چلتا ہے تو دو چیزوں، پورے فلودی میں اگر کمپٹیشن چل رہا ہے نا کسی چیزوں میں تو دو چیزیں، ایک تو شادیاں بڑھ چڑھ کے کرنا، ایک تو شادیاں بڑھ چڑھ کے کرنا، لاکھوں خرچ کرنا، اور دوسرا کمپٹیشن چلتا ہے مسجدیں بڑی بنانے، مسجدیں بڑی بنانے۔ یہ بھی ماشاءاللہ خراب نہیں ہے مسجدیں بڑی بنانا، مسجدیں بڑی بنانا، مسجدوں کو سجانا، مسجدوں کو آباد کرنا، خوبصورت بنانا، ثواب ہی ثواب۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسجد ہے مسجد نبوی شریف، وہ مسجد نبوی شریف شروع میں بنی تو اس میں لائٹنگ کا سسٹم نہیں تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تاجر تھے، کئی بار ملک میں تجارت کے لیے گئے، وہاں گئے تو اس ملک میں انہوں نے خوبصورت لالٹین دیکھی، لالٹین۔ ابھی ہماری مسجد میں کیا لگایا آپ نے؟ جھومر۔ کیا لگائے؟ جھومر میں لگی ہے لائٹ، جب لائٹ چالو کرتے ہیں تو وہ جھومر چمکتا ہے، سائیڈ میں لائٹنگ کرتے ہیں تو مسجد روشن ہوتی۔ ابھی تک مسجد نبی میں لائٹنگ نہیں تھی۔ حضرت تمیم داری کہیں اور باہر گئے، انہوں نے خوبصورت لالٹینیں دیکھی، چراغ دیکھے، انہیں بڑا پسند آیا، دل میں خیال کیا کہ مسجد نبوی شریف ہے، رات کو روشنی نہیں ہوتی تو میں یہ لالٹین خرید لوں اور مسجد نبوی جاؤں، مسجد نبوی میں لگا دوں گا۔ حدیثوں میں آتا ہے حضرت تمیم داری وہاں سے 15-20 لالٹین خوبصورت خریدتے ہیں اور مدینہ پہنچے۔ عشاء کی نماز ہو گئی، لوگ گھروں کو چلے گئے۔ آتی عشاء کے بعد حضرت تمیم داری کا قافلہ مدینہ میں پہنچتا ہے، قافلے کو مسجد کے آگے روکا اور لالٹینیں نکالی، تیل ڈالا، مسجد نبوی میں گئے اور جگہ جگہ لالٹینیں لگا کر مسجد نبی میں روشنی کر۔ آقا علیہ السلام عشاء پڑھا کے چلے گئے، آقا علیہ السلام عشاء پڑھا کے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد حجرہ سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف جگمگا رہی ہے روشنی سے، مسجد نبوی شریف چمک رہی ہے روشنی سے۔ حدیثوں میں آتا ہے میرے آقا اتنا خوش ہوئے، خوش ہو کر کے فرمایا، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح میری مسجد کو اتنا روشن کس نے کیا؟ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تجارت پہ گئے، وہ کچھ لے کر کے آئے تھے، انہوں نے لا کر کے یہ لالٹینیں لگائی ہے، میرے نبی نے فرمایا انہیں بلا کر کے لایا جائے۔ حضرت تمیم داری کو بلا کر کے لایا گیا، اور سنو بڑی مسجدیں بنانا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا کمال ہے، اللہ کی رضا ہے، رسول اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑا کرم ہے کہ اسے آباد کیا جائے، اسے خوراک دی جائے، اسے 5 وقتہ نمازوں سے آباد کیا جائے۔ پھر نبی نے فرمایا تمیم داری کو بلایا جائے۔ حضرت تمیم داری کو بلایا گیا، قریب آئے، میرے نبی نے فرمایا ادھر آؤ، لفظ سنیں آپ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، اے تمیم داری تو نے میری مسجد کو صرف روشن نہیں کیا ہے بلکہ تو نے اپنی قبر کو اس سے زیادہ روشن کر لیا ہے، تیری قبر اس سے زیادہ روشن ہو گئی۔ اور دوسرے حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ سنیں، میرے نبی اتنا خوش ہوئے، خوش ہو کر کے فرمایا، اے تمیم سن، اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں دی، میں نے 4 کا نکاح کر دیا، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ اگر مجھے 5ویں بیٹی دیتا تو یہ میری مسجد کو تو نے جو روشن کیا ہے اس روشنی پر خوش ہو کر کے میری بچی سے تیری شادی کروا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارا مسجدوں کو سجانا، مسجدوں کو بڑا بنانا یہ اسلام کی نشانیاں ہے، اچھا ہے، لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اتنی بڑی مسجدیں بنائی، جیسا مسجد کا ڈیکوریشن ہے، جیسا مسجد کا ماربل ہے، جیسی مسجد کی سجاوٹ ہے،
ویسے کے ویسے مسجد میں نمازی پڑھے جائیں، تب ہوتا ہے کمال، تب ہوتا ہے کمال۔ ورنہ عالیہ بیچارے 10-12 یہ سفید داڑھی والے بزرگ آ جائے اور آ کر کے نماز پڑھ لے، اور جمعہ کے دن یہ بیچاری نوجوان جو نسل ہے یہ آئے اور آ کر کے 2 رکعت پڑھ کے بس فری۔ تو ہمارے علاقے کے اندر جو کمپٹیشن چلتے ہیں نا، ایک تو شادیوں میں، یہ تو سب جانتے ہیں ہے کہ نہیں؟ تنا حاجی صاحب نے اگر 40 لاکھ خرچ کیے ہیں تو ہم لوگ 50 لاکھ خرچ کریں گے۔